عزیز طلبہ، مطالعہ پاکستان ADP سیکنڈ سیمسٹر اسلامی نظام حیات اور قائدین تحریک پاکستان کے سلسلے میں یہ تیسرا لیکچر ہے اور اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جدوجہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ گو کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح میں عظمت و قابلیت اور نیک نامی کی ساری خوبیاں پیدائشی تھی، اور یہ خوش قسمتی ہمیں نصیب ہوئی کہ رب کائنات نے باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر کراچی میں 25 دسمبر 1876 بروز پیر کو جناح پونجا کے ہاں پیدا ہونے والے بچے، جس کی پیدائش ہی کے وقت لوگوں نے اسے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بچہ ایک دن بادشاہ ہوگا، اور یہ الفاظ اس وقت سچ ثابت ہو گئے جب برصغیر میں ایک آزاد مملکت کے قیام کا دیرینہ خواب جو مسلمانان ہند گزشتہ 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، وہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ صلاحیت و فہم و فراست، غیر متزلزل عزم و ہمت، سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے مسلمانوں کی بقا و سلامتی کی خاطر ایک آزاد مملکت خداداد پاکستان کی شکل میں مارز وجود میں آیا۔ قائد اعظم کی ابتدائی تعلیم 1876 میں قائم ہونے والے ایفنٹ ورنا کیولر مشن اسکول بولٹن مارکیٹ سے 1883 سے شروع ہوئی۔ اس طرح اس درگاہ سے انہوں نے 4 جماعت تک گجرات میں تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کے والد جو نہ صرف ایک معروف تاجر تھے بلکہ وہ خود بھی ایک معروف مشن اسکول میں بطور استاد اپنی خدمات انجام دیتے تھے۔ انہوں نے قائد کا چرچ مشن اسکول کے بجائے 1885 میں سر سید احمد خان کے مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے 10 سال بعد قائم ہونے والے سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخلہ 4 جولائی 1887 میں انگریزی کی پہلی جماعت میں دلوایا۔ آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جہاں لنکن ان اسکول لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں آپ بمبئی ہائی کورٹ سے منسلک ہوئے۔ آپ ہندوستان بار کے سب سے کم عمر وکیل بنے۔ جلد ہی آپ نے بطور ایک مستند وکیل شہرت پائی۔ بمبئی بار کے ایڈوکیٹ جنرل نے آپ کو 1500 روپے ماہانہ کی نوکری کی آفر کی، جسے آپ نے ٹال دیا کہ آپ کا ارادہ 1500 روپے روزانہ کمانے کا ہے، اور بعد میں اس کو ثابت بھی کیا۔ لیکن جب پاکستان بنا تو بطور گورنر جنرل آپ نے اپنی تنخواہ 1 روپیہ ماہوار مقرر کی۔ آپ نے 1906 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور اس کے 7 سال بعد مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ کانگریس اور مسلم لیگ ایک ہو، لیکن جلدی آپ کو پتہ چلا کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں، ان کا رہن سہن اور سب کچھ الگ ہے، اور تب آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی کوششیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے شروع کی۔ آپ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر تمام مسلم تنظیموں کو اکٹھا کیا۔ قیام پاکستان ایک معجزہ ہے جس کے لیے بیش بہا خون بہا، اور یہ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیت ہے کہ بالآخر مسلمانوں کو اپنا وطن ملا۔ آپ TB کے مریض تھے، لیکن ڈاکٹر کی بار بار تنبیہ کے باوجود آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی، اور قیام پاکستان کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا۔ دن رات کام کرتے رہے اور گرتی صحت آپ کے آڑے آئی، اور بالآخر قیام پاکستان کے 13 ماہ بعد آپ نے 11 ستمبر 1948 کو وفات پائی۔ آپ کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ نواب بہادر یار جنگ، آپ حیدرآباد دکن میں 1905 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد احمد شاہ ابدالی کے ساتھ آئے اور ضلع جے پور کی 12 بستی میں سکونت اختیار کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حیدرآباد منتقل ہوئے۔ یہاں نواب نصیب یاور جنگ کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جسے بعد میں دکن کا آفتاب کا خطاب دیا گیا۔ اس بچے کا نام محمد بہادر خان رکھا گیا۔ بچے کو جنم دینے کے بعد بچے کی والدہ چل بسی۔ بچے کو اس کی دادی نے پالا پوسا۔ بچے کی دادی ایک مذہبی خاتون تھی۔
دادی نے پوتے کی پرورش اسلامی اصول اور تعلیم کی بنیاد پر کی۔ یہ بچہ نواب بہادر یار جنگ کہلایا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنی دادی ہی سے حاصل کی۔ جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی تعلیم بھی حاصل کی۔ آپ نے دارالعلوم، مدرسہ عالیہ اور ہند و نظام سے تعلیم حاصل کی۔ یہاں سے آپ نے عربی، اردو، تفسیر، فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ایک ایسے زمانے میں ہوش سنبھالا جب مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ سیاسی اعتبار، تعلیمی، معاشی، عرض ہر لحاظ سے ہندو اور انگریز مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ آپ کے دل میں مسلم امہ کا درد بھرا تھا اور حالات کو دیکھ کر آپ نے عملی سیاست کا آغاز کر دیا۔ آپ نے نہ صرف حیدرآباد میں سیاسی شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کیا بلکہ پورے ہندوستان میں سیاسی شعور پھیلانے والوں میں شامل رہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ہندوستان پر 800 سال حکمرانی کرنے کے باوجود مسلمان اقلیت میں ہیں۔ آپ نے اسلام کو پورے ہندوستان میں پھیلانے کی تحریک کا آغاز کر دیا اور اس تحریک کا نام انجمن تبلیغ اسلام رکھا گیا۔ آپ ایک بہترین مقرر تھے اور اللہ نے آپ کو یہ خوبی بخشی تھی کہ آپ اپنی تقریر سے لوگوں کو متاثر کر دیتے۔ 1940 کے قرارداد مقاصد لاہور جلسے میں آپ نے ایک بہترین اور اثر انگیز تقریر کی تھی۔ آپ جناح کی ہر تقریر کا ترجمہ کرنے پر مقرر ہو گئے اور مسلم لیگ کے ہر جلسے اور میٹنگ میں اس کا ترجمہ سناتے۔ چونکہ آپ کا تعلق ریاست حیدرآباد دکن سے تھا، اس لیے باقاعدہ طور پر آپ کسی بھی سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ رضاکارانہ طور پر مسلم لیگ میں شامل رہے۔ آپ محمد علی جناح سے کافی زیادہ متاثر تھے۔ آپ کا انتقال آپ کے دوست جسٹس ہاشم خان کے گھر 1944 میں ہوا۔ آپ کو نواب بہادر یار جنگ، لسان الامت، قائد ملت اور برصغیر کا ابن بطوطہ کے خطابات سے نوازا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب۔ علامہ شبیر احمد عثمانی ایک مذہبی اسکالر، ایک اچھے مصنف اور ایک سچے سیاسی رہنما تھے۔ پہلے قیام پاکستان کے لیے ان کی کوششیں اور بعد میں پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے ان کی کوششیں انتہائی نمایاں رہیں۔ آپ 11 اکتوبر 1887 میں بجنور یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مشہور دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی۔ شیخ الہند جناب محمود الحسن آپ کے استاد رہے۔ آپ مدرسہ فتح پوری دلی میں 2 سال تک ہیڈ ٹیچر رہے اور دارالعلوم دبیل سورات میں 12 سال تک ہیڈ ٹیچر رہے۔ آپ نے دیوبند میں 18 سال گزارے جہاں آپ حدیث پڑھاتے رہے اور دارالعلوم دیوبند کے سربراہ بھی رہے۔ آپ نے مولانا محمود الحسن کی کاوش تفسیر القرآن کو مکمل کیا۔ بلقان کی لڑائی کے دوران آپ ہلال احمر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں پیش رہے۔ آپ دیوبند کے ان چند علماء میں سے تھے جو تحریک پاکستان کا حصہ رہے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے بانیان میں سے تھے جس کی بنیاد 1946 میں رکھی گئی۔ اس پلیٹ فارم سے آپ نے پاکستان مخالف تحریکوں کا بھرپور مقابلہ کیا، خصوصاً جن کو کانگریس اور جمعیت علماء ہند کی تائید حاصل رہی۔ آزادی کے بعد آپ پہلے قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے اور تا دم مرگ قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ آپ 1949 میں پہلے آئینی پاکستان کے ڈرافٹ کی تیاری میں نمایاں رہے۔ آپ کی مشہور تصانیف میں ترک معاملات پر مفصل تبصرہ 1921 میں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں آپ نے نافرمانی اور تحریک خلافت پر مفصل تحریر لکھی اور علماء کو بتایا کہ وہ انگریز کے خلاف مسلمانوں کی رہنمائی کرے۔ یہ ایسی پر اثر تحریر تھی کہ انگریز سرکار کو اس پر پابندی لگانی پڑی۔ اس کے علاوہ ہمارا اسلام، دیوبندی، خطبہ عثمانی، تفسیر القرآن وغیرہ کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی نماز عید قائد اعظم نے آپ کی امامت میں پڑھی اور قائد اعظم کا جنازہ بھی آپ نے پڑھایا۔ آپ نے 13 دسمبر 1949 کو 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں 1 اکتوبر 1896 کو پیدا ہوئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لیے قرآن پاک اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا۔ 1918 میں آپ نے MAO کالج
علی گڑھ سے گریجویشن کیا۔ 1918 میں ہی آپ نے جہانگیر بیگم سے شادی کی۔ شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے، جہاں سے آپ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور 1922 میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی۔ لیاقت علی خان 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1924 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر قیادت مسلم لیگ کے اجلاس لاہور میں ہوا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلم لیگ کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ اس اجلاس میں لیاقت علی خان نے بھی شرکت کی۔ تیزی سے سیاسی منزلیں طے کرتے ہوئے آپ 1936 میں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بنے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ قائد اعظم کے دستراست کی حیثیت حاصل کی۔ لیاقت علی خان 1924 میں اتر پردیش سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ یو پی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ 1932 میں آپ نے دوسری شادی کی۔ آپ کی دوسری بیگم رینا لیاقت علی خان ایک ماہر تعلیم اور معیشت دان تھی۔ آپ لیاقت علی خان کی سیاسی زندگی کی ایک بہتر معاون ثابت ہوئی اور آپ کے شہادت کے بعد بھی ملک و قوم کے لیے خدمت انجام دیتی رہی۔ 1940 میں آپ مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، جس میں آپ نے قائد اعظم کی مسلم لیگ کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے بڑا کام کیا۔ قائد اعظم سے بڑھ کر آپ کے ذاتی جوہروں سے کوئی شخص واقف نہ تھا۔ لیاقت علی خان بڑی خاموشی اور سکون سے تعمیری کام کرنے کے عادی تھے۔ قائد اعظم نے انہی خوبیوں کی بنا پر آپ کو فرمایا کہ اپنا دستراست قرار دیتے ہوئے کہا کہ قومی جدوجہد میں آپ نوابزادہ لیاقت علی خان میرے دستراست رہے ہیں۔ انہوں نے قوم کی خدمت دن رات ایک کر کے کی اور کوئی شخص آسانی سے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے اپنے کندھوں پر کس قدر بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ تمام مسلمان اس کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ وہ نوابزادہ ہونے کے باوجود ایک عوامی انسان ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دوسرے نواب ان کی تقلید کریں گے۔ لیاقت علی خان 1943 میں دوبارہ آل انڈیا مسلم لیگ کے آنرری سیکرٹری منتخب ہوئے۔ لیاقت علی خان کی انتھک کوشش سے مسلم لیگ ایک منظم، مستحکم اور فعال جماعت بن گئی، لیکن آپ کے اصلی جوہر اس وقت منظر عام پر آئے جب لیاقت علی خان 1946 میں ہندوستان کی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، رفیع احمد قدوائی کی تجویز تھی کہ ہم مسلم لیگ کے امیدوار کو وزیر خزانہ قبول کر لیں۔ ان کا خیال تھا کہ لیگ یہ پیشکش قبول نہیں کرے گی، اس لیے کانگریس اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور اگر لیگ نے یہ پیشکش قبول کر لی تو اسے جلد اپنی حماقت کا پتہ چل جائے گا۔ سردار پٹیل کی تجویز سن کر خوشی سے اچھلنے لگے اور اس کی پرزور تائید کی۔ سارے کانگریسی رہنما امید لگائے بیٹھے تھے کہ لیاقت علی خان اس وزارت کی ذمہ داریاں نبھانے میں بری طرح ناکام رہیں گے، مگر لیاقت علی خان فہم و فراست نے کانگریس کا مرد آہن سردار پٹیل کی جن مشکل میں کر دی۔ پٹیل کو اس حکومت میں وزیر داخلہ کی کرسی ملی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی کوئی تجویز بھی وزیر خزانہ کی تائید کے بغیر منظور نہ ہو سکتی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ پٹیل کی ہر تجویز کو لیاقت علی خان نامنظور کر دیتے، اس میں آپ ترمیم کر دیتے۔ اس حیثیت میں آپ نے ایسا بجٹ پیش کر دیا کہ دوست تو کیا دشمن بھی اشش کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ آپ ایک خاندانی نوابزادہ ہو کر بھی ایک غریب نواز بجٹ پیش کریں گے۔
14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا. اس نوزائیدہ مملکت کی وزارت عظمیٰ کا بار گرا بھی آپ کے کندھوں پر ڈالا گیا. جب کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی موجودگی میں قائد اعظم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے تقریر کی تو ان کے سر پر لیاقت علی خان کا تجویز کردہ پرچم ستارہ ہلال پوری شان کے ساتھ لہرا رہا تھا. وزارت عظمیٰ کے علاوہ وزارت خارجہ اور دفاع کی ذمہ داریاں بھی آپ ہی نے اٹھائیں. پاکستان کے قیام کے بعد مہاجرین کی بحالی کا مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا. ادھر اور ادھر کشمیر کے حالات دگرگوں ہو رہے تھے. بھارت میں خون مسلم کی ارزانی مسلمانوں کو خون کے آنسو رلا رہی تھی. ان سب مسائل کو حل کرنے میں آپ نے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا. قائد اعظم کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داریوں میں 100 گنا اضافہ ہو گیا. اس خلا کو پر کرنا آسان نہ تھا جو قائد اعظم کی وفات سے پیدا ہوا تھا. اس لیے مملکت پاکستان کے زمین بوس ہونے کی پیشن گوئیاں کی جانے لگی. لیکن لیاقت علی خان نے انتھک محنت اور عزم کی بدولت ان سب پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا. آپ کی بعض پالیسیوں سے اختلاف ممکن ہے لیکن یہ امر واقع ہے کہ قائد اعظم کی طرح لیاقت علی خان بھی پاکستان ہی کو اپنا سرمایہ، اپنا خاندان، اپنا سب کچھ سمجھتے تھے. لیاقت علی خان نے نہ کوئی بینک بیلنس جمع کیا، نہ ہی خاندان والوں کے لیے کوئی منافع حاصل کرنے کی کوشش کی. لیاقت علی خان 1949 میں یورپ اور اسلامی ممالک کے دورے پر گئے. 1951 میں دولت مشترکہ کے وزیر اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے اور مسئلہ کشمیر پر بات چیت کر کے واپس آئے. 1951 میں بھارت اپنی مسلح افواج اور بختربن ڈویژن پاکستان کی سرحد پر کے قریب لے آئے. اہلیان کراچی ایک زبردست جلوس کی شکل میں آپ کی قیام گاہ پر پہنچ گئی. بالائی منزل پر نمودار ہوئے اور آپ نے اپنا مکہ ہوا میں لہرا کر پرجوش لہجے میں کہا کہ دیکھو، 5 انگلیاں جب تک الگ الگ ہوں تو ان کی اوقات کم ہوتی ہے، لیکن جب یہ مل کر مکہ بن جائے تو یہ مکہ دشمن کے منہ توڑ سکتا ہے. پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس پر حملہ ہوا تو پاکستان کا یہ مکہ حاضر ہے. لیاقت علی خان کا یہ مکہ پاکستانیوں کے عزم اور ان کی قوت و اتحاد کی علامت بن کر آنے والے زمانوں پر محیط ہوگا. 16 اکتوبر 1951 کے روز آپ راولپنڈی کے لیاقت باغ سابقہ کمپنی باغ میں ایک جلسے سے خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے ہی تھے کہ سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر گولی چلا دی. آپ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی شہید ہو گئے. وفات کے بعد آپ کی شیروانی اتاری گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے نیچے آپ نے پیون زدہ بنیان پہن رکھی تھی. لیاقت علی خان کے قاتل کا معمہ آج تک حل نہ ہو سکا. اسی شام کمپنی باغ میں آپ پر گولی چلنے کے بعد جو کچھ ہوا اس پر ان گنت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. بہت سے ایسے افراد کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو آپ کی پالیسیوں کی بنا پر آپ کے دشمن تھے اور آپ کو راہ سے ہٹانے کی خواہش مند تھے، مگر ان سب باتوں میں صرف ایک ہی بات شکوک و شبہات کی دھندلاہٹوں سے بالاتر ہو کر نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے انتقال کے بعد پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کا ایسا دور شروع ہوا جو تاحال ختم ہونے میں نہیں آیا. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ بڑے رہنما تھے جو غیر طبعی موت کا شکار ہوئے. آپ اور آپ کے بعد اس انجام تک پہنچنے والے دیگر سیاسی قائدین کی طرح آپ کی شہادت کے ذمہ دار بھی آج تک قانون کی نگاہ سے اوجھل ہیں. عزیز طلباء، یہ تھے قائدین تحریک پاکستان اور ان کے حالات زندگی. اسائنمنٹ آپ نوٹ کر لیں. پہلا سوال، علامہ اقبال کی حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیں. دوسرا سوال، چودھری رحمت علی برطانیہ میں امانتاً دفن کیوں ہیں؟ تیسرا سوال، قائد اعظم محمد علی جناح کی عملی سیاست پر مختصراً نوٹ لکھیں.
چوتھا سوال، نواب بہادر یار جنگ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ پانچواں سوال، نوابزادہ لیاقت علی خان کون تھے اور ان کی وفات کیسے ہوئی؟ ہاتھ سے لکھے گئے اسائنمنٹ کالج پتے پر ارسال کریں یا بذریعہ ای میل بھجوا دیں۔ ای میل آئی ڈی نوٹ فرما لیں، ric.atd2020@gmail.com۔ موبائل نمبر 034033399934 پر آپ واٹس ایپ بھجوا دیں۔ شکریہ۔